آپ بچپن میں عید کیسے مناتے تھے؟ بس وہ دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے تھے، بھی دوڑتے بھاگتے رہتے تھے۔ عیدی کتنی ملتی تھی؟ عیدی کو روپیہ ملتا ہوگا بھائی۔ جو ینگسٹرز چاہتے ہیں کہ لو میرج ہو، پہلے لو تو پھر بعد میں میرج ہے نا، بدنگاہی ہوئی نا، کوئی تعلق بنانا، اس کا کیا کون حساب دے گا؟ نوجوان نسل فاسٹ فوڈ کو زیادہ پریفر کرتی ہے۔ ڈاکٹر اینٹی ہیلتھ قرار دیتے ہیں۔ خرچہ بھی تو بڑھ رہا ہے نا یار، مہنگائی کتنی ہو گئی ہے اور آپ فاسٹ فوڈ پہ لگے اسپیشل پروگرام ریکارڈنگ اور ٹریننگ اکٹھی چل رہی ہے۔ کیا شان ہے آپ کی بھی، ان کی بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عید اسپیشل پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم حاجی شاہد صاحب سے ان کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ کچھ کویشچن کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ اول تا آخر شریک رہیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت، عید سنا ہے کہ بچوں کی ہوتی ہے، تو آپ بچپن میں عید کیسے مناتے تھے؟ بچوں کی بھی ہوتی ہے، بڑوں کی بھی ہوتی ہے، بچیوں کی بھی ہوتی ہے۔ ابو کی عید نہیں ہوتی، امی کی عید نہیں ہوتی، دادا دادی کو اس کو چارپائی پہ ڈال دو، اس کی عید نہیں، عید تو اس کی بھی ہے بھائی۔ اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ میرے مرشد فرماتے ہیں، عید عطار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے۔ اب بچے ذرا یہ کہ وہ رنگ برنگے لباس پہنتے ہیں، وہ اچھلتے کودتے ہیں، ان کو عیدی دی جاتی، تو اس لیے عرفاً کہا جاتا ہے کہ بچوں کی عید ہوتی، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو بچپن میں عید کا دن آپ کیسے اسپینڈ کرتے تھے؟ کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ اللہ 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 اللہ، ہم 5 بھائی تھے، اور ہمارے والد صاحب جو نے عید کے دن ہمیں اکٹھے 5 بھائیوں کو لے کے جاتے تھے اپنے رشتہ داروں کے ہاں ملنے ملانے کے لیے۔ بس وہ دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے تھے، بھی دوڑتے بھاگتے رہتے تھے، جو بہت چھوٹا بچپنا ہوتا تھا۔ پھر جب دعوت اسلامی کا دینی ماحول مل گیا تو اللہ کا شکر ہے، پھر دینی ماحول میں دینی دوستوں کے ساتھ رہتے تھے۔ تو عید کے دن کیا بریک فاسٹ کرتے تھے؟ عیدی کس سے لیتے تھے؟ کچھ بچپن کے کوئی واقعہ بتائیں، کوئی یادگار اگر واقعہ ہو تو۔ عید پر ہماری امی جو ہیں وہ سویاں بناتے تھے، دودھ والی۔ بریک فاسٹ وہی ہوتا تھا بھائی۔ عیدی کتنی ملتی تھی؟ عیدی کو روپیہ ملتا ہوگا بھائی، جو چھوٹے تھے، یا 5 روپے مل جاتے ہیں، اور کتنے ملتے تھے؟ تو آپ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہو کہ ابو میں نے اتنی عیدی لینی ہے، یا ابو جو دیتے تھے وہ رکھ لیتے تھے؟ ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت، اکثر آپ کو دینی کاموں میں مصروف دیکھا ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگ عید کے دنوں میں اپنی فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، تو عید کے دنوں میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ کیسے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، عید ہے، شب رات ہے، رمضان ہے، شعبان ہے، شوال ہے، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو احکامات دیے گئے ہیں اس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ بھی ایسا تو نہیں کہ شادی کے موقع پر ہم اسلام کی جو قیودات ہیں یا احکامات ہیں اس سے آزاد ہو جائیں گے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار شادی میں تو سب چلتا ہے، اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عید پر سب چلتا ہے۔ تو بس استغفر اللہ، میرا اندازہ ہے کہ جو سارا سال سگریٹ نہیں پیتے نا، عید کے دن دوستوں میں پھونکتے ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو عید کے روز استغفر اللہ نشے کرتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، کیونکہ ان کا فرینڈ سرکل ہی ہوتا ہے کہ عید ہے یار، عید ہے، عید ہے۔ عید کے روز ہاسپٹلوں میں مریض بہت ہوتے ہیں، عید کے روز موٹر سائیکل کے حادثے بہت ہوتے ہیں، 1 ملین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کلا بازیاں کھاتے ہیں۔ اور بقرعید پر تو بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کیونکہ گوشت کھانے کی حرص گلے میں ہڈیاں پھنس جاتی ہیں، معدے کے مریض بہت زیادہ آتے ہیں، آپ تحقیق پڑھ لیں، آپ کسی ہاسپٹل سے جا کے پوچھ لیں۔ تو خیر، عید ہے، شب رات ہے، اسلامی طور طریقے کے مطابق۔ اب اپنی فیملی کو آپ کہیں لے کر جائیں شریعت کے دائرے میں، پردے کی رعایت کے ساتھ، پردے کا لحاظ کرتے ہوئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور شادی سے پہلے میں فیصل آباد 1991 میں آ گیا تھا 1 فروری کو، تو اس کے بعد جو عید آئی میں نواب شاہ جا کے کرتا تھا اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور پھر قربانی کی کھالوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر میں ٹھہر گیا، اور امی وہ روتی تھیں فون پر، فون کر کے تو آنا نہیں، اور وہ رونے کی آوازیں آتی تھی۔ تو خیر میں پھر عید کے بعد جا کر کچھ نقدی پیش کرتا تھا، کوئی سوٹ وغیرہ لے جاتا تھا، ماں کو تو راضی کرنا ہوتا ہے نا۔ اور ایک بار ایسا بھی ہوا کہ عید پر ہمارے بڑے بھائی جان حاجی ماجد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے، قبر روشن فرمائے،
اور بھائی سارے وہ فیصل آباد بھی آئے تھے. پھر شادی وغیرہ ہو گئی تو پھر بھی میں عید پر نواب شاہ جایا کرتا تھا. والد صاحب تو بہت پہلے انتقال کر گئے تھے. والدہ کے پاس بڑے بھائی بہت محبت فرماتے تھے, وہ مدعو کرتے تھے ان کے پاس. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ پھر گجرات جانے لگا. میرے بچوں کا ننیال جو ہے نا وہ گجرات وہاں جاتے تھے. اور وہ سمجھیں کہ بچے اپنے کام میں, ہم اپنے کام میں. ہم وہ یہ ہوتا تھا کہ بھی مفتی صاحب کے مزار پر حاضری دے لی, شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پر حاضری دے لی, بابا کاموں والی سرکار مزارات پر حاضری دے لی. اور اسلام بھی آ جاتے تھے ان سے ملتے جلتے. یا پھر کوئی فتح رضویہ شریف کی میں جلد لے جاتا تھا, اس کو پڑھتا رہتا تھا بیٹھ کے. اس طرح عید گزرتے اتنی. اور اب وہ اعتکاف, تو اعتکاف والوں کیونکہ رات جاگنے کا معمول ہوتا ہے نا, پھر اگلے دن عید کی نماز پڑھنی ہوتی. عید کی نماز پڑھ کے اسلامیہ سے ملاقات کرتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, اٹھ کے ظہر پڑھتے اور مدری چینل بھی دیکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. آج کل نوجوان نسل فاسٹ فوڈ کو زیادہ پریفر کرتی ہے, جس کی وجہ سے والدین بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ ڈاکٹر اس کو سمجھیں کہ اینٹی ہیلتھ قرار دیتے ہیں, صحت کے منافی قرار دیتے ہیں یہ فاسٹ فوڈ. اور آپ دیکھیں کہ ایک کھانا گھر والی نے یا ماں نے یا بہن نے یا بیٹی نے بنایا, ایک اس نے بنایا جس نے بیچنا ہے. عام طور پر صفائی ستھرائی نہیں ہوتی, اللہ کی پناہ. اور فاسٹ فوڈ جو نا بہت ساری بیماریوں کو جنم دے رہا ہے. اور فاسٹ فوڈ کی بنا پر خرچہ بھی تو بڑھ رہا ہے نا یار, مہنگائی کتنی ہو گئی ہے اور آپ فاسٹ فوڈ پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ باہر جا کر دوستوں میں فرینڈ سرکل میں لگے ہوئے ہیں, موج مستیاں لگی ہوئی ہیں, گھر والوں کو صحیح سے بیچاروں کو کھانے کو بھی نہیں ہے. بھئی آپ نے کچھ کھانا ہے خرید کر گھر لے آئیں. اور اول تو یہ کہ سبزی دال گوشت چاول جو گھر میں پکائیں کھائیں, برکت والا ہوگا, صاف ستھرا ہوگا. اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق عام طور پر گھر میں خیال کیا جاتا ہے, باہر اس کا خیال لگتا نہیں. اچھا والدین پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی صحت خراب ہوگی. کہ آپ دیکھیں موٹاپا کتنا جنم لے رہا ہے. پاکستان بھی دنیا کے ان نمایاں ملکوں میں جہاں پر موٹاپا بہت زیادہ ہے. موٹاپا بھی زیادہ, بیماریاں طرح طرح کی. اسٹمک جو ہے, یہ میدا جو ہے بیچارہ کیا کیا صدمے برداشت کرے, یہ پیزا برداشت کرے, پراٹھا برداشت کرے, یا کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا آئٹم ہے, اس کے نام بھی ہمیں تو پتہ نہیں بھائی. تو گھر کی سادہ سے جو غذا ہے اور جو اللہ نے دیا, گوشت بنائیں, مچھلی کھائیں, دالیں کھائیں, سبزیاں کھائیں, ایک بیلنس ڈائٹ جو ہے نا اس میں ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے. بہرحال اگر کوئی کھاتا ہے فاسٹ فوڈ جو ہے تو کوئی وہ حلال ہی ہے, حرام تو نہیں ہے. ہمارے کلچر میں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے, تو اس میں پردے کا خیال کیسے رکھیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ چچی اور بھابھی وغیرہ سے بھی پردہ ضروری ہے؟ پاکستان غریب ملکوں میں شمار ہوتا ہے نا, تو جوائنٹ فیملی تو ہوتی, اور بچوں کی شادی کرتے ہیں تو نیا گھر کہاں سے لائیں, تو ساتھ ہی وہ ایک کمرہ مختص کر دیتے ہیں تو وہاں وہ ہوتا ہے. تو اب یہ جوائنٹ فیملی درست تو ہے. اور جہاں تک پردے کا معاملہ ہے تو دیکھیں پردہ میری طرف سے آپ کی طرف سے تو نہیں ہے نا بھائی, کسی امام صاحب کی طرف سے, مولوی صاحب کی طرف سے, پیر صاحب کی طرف سے نہیں, تو اللہ رسول کا حکم ہے. اور علماء نے وہ پردے کے جو آیات احادیث ہیں پردے کے بارے میں سوال جب امیر اہل سنت کی کتاب پڑھے کہ کن کن سے پردہ ہے, اچھا کیوں پردہ ہے, تو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے. اللہ رسول کا حکم ہے پہلے تو یہ بات ہے, جس سے نکاح جائز ہے اس سے پردہ ہے, اور جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے اس سے پردہ نہیں. تو چچی سے نکاح ہو سکتا ہے, چچا کا انتقال ہو گیا تو عدت گزارنے کے بعد چچی سے نکاح ہو سکتا ہے, تو اس لیے اس سے پردہ ہے. بھابھی سے بھی نکاح جائز ہے, بھائی کا انتقال ہو گیا یا بھائی نے طلاق دے دی خدا نخواستہ, تو عدت وغیرہ گزارنے کے بعد اس سے بھی نکاح جائز ہے, تو اس سے ہی پردہ. بلکہ دیور کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ دیور تو موت ہے. ہاں جی, یہاں گناہ کا خطرہ زیادہ ہے, اور توبہ استغفر اللہ, وہ شرم آتی زبان پر, بات ہمت نہیں پڑتی. ہمارے معاشرے میں کتنے گناہ جو ہیں گھریلو گناہ بے پردگی کی وجہ سے, بے پردگی ہوتی ہے. اور اللہ پاک نے مجھے پیر ایسا دیا ہے جو اپنی بہو سے بھی پردہ کرتا ہے. اور دیکھیں ہے جائز, وہ ایک بیٹی کی طرح ہے, پردہ کرے تو بھی جائز ہے, پردہ نہ کرے تو بھی جائز ہے. اور آج کل دور کیسا ہے, اور امیر اہل سنت ایک طرح سے پریکٹیکلی ایک میسیج دے رہے ہیں, پردہ کریں, پردہ کریں, شیطان کے سپرد نہ ہو جائیں, ورنہ شیطان کسی کو چھوڑتا نہیں. نوجوان نسل اکثر احساس کمتری کا شکار دکھائی دیتی ہے, خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں,
تو آج کا نوجوان خود کو احساسی کمتری سے کیسے نکال سکتا ہے؟ دیکھو اکثر احساس کمتری مبتلا ہیں، شاید میں اس سے آپ سے اتفاق نہیں کر پاؤں گا، ایک تعداد ہے، یہ کہنا تو ٹھیک ہے۔ جو احساس کمتری مبتلا ہے وہ کیوں ہے؟ آنکھیں دی اللہ نے، زبان دی اللہ نے، زندگی دی اللہ نے، کان دیے سنتے ہیں، جو ہاتھ دیے جو پکڑتے ہیں، پاؤں دیے جو چلتے ہیں۔ ایک گردہ جو ہے نا کو 80 لاکھ 1 کروڑ کا ملتا ہے۔ بالکل ایسے 2 کروڑ تو تیرے پاس موجود ہے اللہ کے بندے، یہ دانت کتنے کے ہیں تیرے، یہ تیرا دماغ کتنے کا ہے، تیری آنکھیں کتنے کی، کس چیز کے احساس کمتری ہے؟ اور احساس کمتری سے بچنے کا نسخہ آپ نے فرمایا، میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ آپ دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کمتر کو دیکھیں، دینی لحاظ سے اپنے کو برتر کو دیکھیں۔ اگر آپ دینی لحاظ سے اپنے برتر کو دیکھیں گے تو آپ کا دل چاہے گا میں بھی نیکیاں کروں۔ مثلا آپ حافظ نہیں ہیں، آپ یہ غور کریں میں کیا یار میں نے تو حفظ نہیں کیا، وہ تو حافظ ہے، اب کیا دل چاہے گا کہ آپ بھی حفظ کریں؟ یار میں تو عالم نہیں ہوں، وہ تو ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے مدنی اسلام بھائی قرات کیسی کرتے ہیں مجھے آتی نہیں۔ یہ چیز آپ کو ابھار رہی ہے نا نیکی کی طرف۔ اچھا میں روزانہ 2 گھنٹے نہیں دے پاتا دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے، ماشاءاللہ وہ تو وقف ہیں یار، تو یہ ابھار رہی ہے نا۔ اچھا آپ اس کو دیکھیں جو اجتماع میں نہیں آتا، تو کہ بھائی میں چنگا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں بھائی۔ دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کم تر کو دیکھیں۔ اللہ کا شکر ہے 3 ٹائم کھاتے ہیں نا بھائی، ایسے لوگ ہیں جو 1 ٹائم بھی نہیں کھاتے۔ ایک تحقیق کے مطابق 1 ارب افراد ایسے ہیں جو بھوکے سوتے ہیں، کہ آپ ان میں سے ہیں جو احساس کمتری مبتلا ہو رہے ہیں۔ اچھا اللہ نے انسان بنایا، کیوں احساس کمتری مبتلا ہو رہے ہیں؟ جانور تو نہیں بنایا۔ اچھا وہ کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات، مخلوق میں سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے بہتر وہ کون ہے؟ ایمان والا اور اچھے عمل کرنے والا، خالی انسان نہیں۔ جو غیر مسلم ہے تو جانور سے بدتر ہے، خنزیر سے بدتر ہے، اللہ کی پناہ۔ احساس کمتری کیوں ہے بھائی؟ کس بات پر ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم امتی اس کے ہیں جو سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا نا کہ دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کمتر کو دیکھیں تو انشاءاللہ اس سے کیا ہے؟ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے برتر کو دیکھیں گے، اپنے سے بڑے کو دیکھیں گے، اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھیں گے۔ میرے پاس گاڑی ہے، اس کے بعد گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی ہے پرانا ماڈل، اس کا نیا ماڈل ہے، میرے پاس گھر تو ہے کرائے کا ہے، اس کو آنرشپ حاصل ہے۔ اچھا مکان تو اپنا ہے لیکن علاقہ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ جو نا وہ گارڈن، وہ کالونی، وہ نیو سوسائٹی وہ نہیں ہے۔ اچھا وہاں ہے، پھر نا جی وہ ذرا چھوٹا ہے، ذرا اتنا بڑا نہیں ہے۔ گاڑی تو ہے، اور بڑی ہوتی تو کچھ اور بات ہوتی، اس کا تو وہ سرا ہی نہیں ہے بھائی۔ یعنی جیسے سمندر کا پانی کتنا پیے گا بھائی تو، تیرا پیٹ پھٹے گا، سمندر کا پانی ختم ہوگا، اس طرح دنیا کی حرص ختم نہیں ہوتی، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو خیر احساس کمتری میں جو مبتلا ہے وہ اپنے سے دنیاوی لحاظ سے کمتر کو دیکھے، دینی لحاظ سے اپنے سے برتر کو دیکھے، انشاءاللہ الکریم احساس کمتری ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شکر گزاروں کو اللہ نعمت دیتا ہے۔ اور دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر تو شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ کی نعمتوں کا منتظر رہے، تجھے اللہ اور دے گا۔ اور نہ شکری کہ مر گئے، لٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اور دوں گا۔ نہ شکری سے جو پچھلی نعمت ہے نا وہ بھی چلی جائیں، اگلا نور بھی چھٹ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ ینگسٹرز چاہتے ہیں کہ لو میرج ہو، جبکہ والدین بہت ناز نخروں سے اپنی اولاد کو پالتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ابھی بچہ ہے، یہ ابھی ناسمجھ ہے، یا یہ اپنے لیے جو چوائس کرے گا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر نہ ہو۔ اس کے لیے اس کا جو زندگی کا ساتھی ہے وہ ہم لوگ ہی منتخب کریں، کیونکہ والدین نے زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کو تجربہ ہوتا ہے۔ تو والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، اور اولاد کو والدین کے ساتھ کیا رویہ کرنا چاہیے؟ ماں باپ کو شفقت والا رویہ رکھنا چاہیے، اولاد کو فرما برداری والا رویہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کو راضی کرنے والا اللہ رسول کو راضی کرتا ہے۔ جو ماں باپ کو راضی کرے گا تو یہ جنت ہے، ماں باپ کو ناراض کریں گے دوزخ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ اول تو اولاد کی تربیت ہی ایسی کرے کہ وہ اس طرف نہ آئے، لو میریج اور یہ ارے بھائی یہ مسلمان ہیں ہم لوگ یار، ٹھیک ہے۔
یہاں نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے، کسی غیر کو دیکھنا نہیں ہے. پہلے لو تو پھر بعد میں میرج ہے نا. اور یہ چکر بازی کیوں ہوئی کہ وہ مخلوط ہوئے نا، بدنگاہی ہوئی نا، کوئی تعلق بنا نا، کوئی واٹس ایپ پر تعلق بنا، کوئی میسیجز کا ایکسچینج ہوا نا، کچھ ویڈیو کالنگ ہوئی نا، کوئی رابطہ کو ملاقات ہوئی نا. اس کا کیا کون حساب دے گا؟ ٹھیک ہے. تو خیر، ماں باپ اپنی اولاد سے جیسی محبت کرتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی اور رشتہ دار اتنی محبت کر سکتا ہے؟ کوئی رشتہ اتنا محبت والا ہوتا ہے؟ ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ اچھا، دوستوں سے بڑا پیار ہے. اللہ کے بندے، یہ باپ کو دوست بنا لینا یار. بوڑھا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ تو اسے محبت تو کرتا ہے، تیرا مخلص تو ہے، تیرا خیر خواہ تو ہے. اور ماں اس لائق نہیں ہے کہ اسے دوستی کی جائے. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو اپنے ہم عمر اور ہم جنس وہ چاہیے، چلیں ٹھیک ہے، دوستی ہو گئی، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر. اچھا، جب وہ جن سے مخالف ہے، کوئی مرد کے لحاظ سے کوئی لڑکی ہے، تو اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، یہاں پردے کا حکم ہے، نکاحوں کی حفاظت کا حکم ہے، اور غیر مرد اور غیر عورت کو آپس میں ملنا بیٹھنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. عام طور پر ایک تو یہ نہیں کہ بھی یہ ینگسٹر کہہ رہے ہیں کہ بھی لو میرج، اور یہ اس کا انجام کا دیکھا سنا نہیں ہے. آپ کی معلومات میں ہے کوئی؟ تباہیاں اور برباد. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ کسی لڑکی نے کسی سے وہ لو میرج کی ترکیب کی، بھاگ کے گھر سے اور جا کر وہ کیا. تو شروع میں تو اچھی گزرتی ہے، اس کے بعد بیچاری کہتی ہے کہ مجھے مارتا بہت. اچھا، مارتا بہت ہے، اب کیا ماں کے پاس جا سکتی ہے؟ باپ کے ساتھ جائے گی؟ ان کو تو پہلے ناراض کیا ہے. بھائی کے پاس جائے گی؟ بھائی کیسے قبول کرے گا کہ اس سے تو ہماری ناک کاٹ کر اس کے ساتھ گئی تھی، اب کیسے آئے گی؟ اصل میں دیکھا یہ گیا ہے کہ والدین بھی اپنی جو رضا ہے وہ مسلط کرتے ہیں کہ جو ہم نے بولا وہی. اللہ آپ کے بھلا کرے، یہ بات آپ کی درست ہے، اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے اور بچی کی رضا معلوم کر کے ان کو اعتماد میں لے کر یہ رشتے اور اس طرح کے معاملات کریں. یہ درست ہے. بچوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ زندگی ہم نے گزارنی ہے، والدین نے فیصلہ کرنا ہے. تو دیکھیں، بات درست ہے، ماں باپ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ماں باپ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. الحمدللہ میری شادی گجرات میں ہوئی، ہماری برادری بھی نہیں تھی، اور ہماری امی نے یس کیا، ہم نے کہا یس ٹھیک. اور اللہ کا شکر ہے، کتنے سال ہو گئے بھائی، یہ 1994-95 میں میری شادی ہوئی تھی. اللہ کا شکر ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور ہمارا وہ بچے اور آگے ان کے بچے، اور کوئی جھگڑے نہیں ہوتے، کوئی لڑائی نہیں ہوتی. اللہ کا کرم ہے، گھر چل رہا ہے ہمارا. تو ماں باپ کو شفقت کرنی چاہیے، اولاد کی تربیت کرنی چاہیے کہ یہ مہلت ہی نہ، یہ موقع ہی نہ آئے. اور اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو اعتماد میں لے. اگر کوئی ان کے ذہن میں کوئی ہے تو ماں باپ سے شیئر کرے. اور ماں باپ کو چاہیے کہ اگر وہ غیر شرعی نہیں ہے، مناسب ہے، تو جی خاندان نہیں ہے تو فلاں یوں نہیں، تو یہ نہیں. اور یاد رکھیں کہ ہمارے دین کے اندر، دین اسلام کے اندر نیکی کو ترجیح ہے، صورت کو نہیں، نیکی کو. خوبصورتی نہیں، خوبصیرتی. فیہن خیرات حسان، یعنی جنت کی جو حوریں ہیں وہ خوبصورت بھی ہوں گی اور نیک سیرت بھی ہوں گی. تو رب کائنات نے اس آیت میں ان کی نیک سیرتی پہلے بیان کی ہے، اچھی صورت کو بعد میں بیان کیا ہے. تو سیرت اچھی ہو. اچھا، جو پہلے بے پردہ ہے اور یہ ینگسٹر صاحب جو ہیں اس سے کوئی پیچے لڑا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ، تو یہ بعد میں کیا کرے گی؟ تو عام طور پر کورٹ کچہریوں کے معاملات ہوتے ہیں، سوئسائڈ ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، غیرت کا مسئلہ، اس کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اللہ کی پناہ. تو بھئی اس طرح کے دھندے ہم کریں کیوں؟ اور ایک بات اور ہے، اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، دوسرا ان کی رضا کے ساتھ کریں، تیسرا شادی میں تاخیر نہ کریں، تو یہ فساد جھگڑے خود ہی ختم ہو جائیں گے. شادی کی آئیڈیل عمر کیا ہے؟ مطلب کس عمر میں شادی کر دینی چاہیے؟ بچے بالغ ہو جائیں، شادی کر دیں. اللہ نے ان کو شادی کے قابل کر دیا، کر دیں. ویسے اب قانوناً پنجاب کے اندر 18 سال ہے، تو چلو 18 سال میں کر دو بھائی. اب انتظار جی کما لے تو یوں کر لے، وہ کر لے، تو ٹھیک ہے، پھر جھگڑے کر لے گا، فساد کر لے گا، وہ لو میرج کر لے گا، کورٹ میرج کر لے گا، پھر بھگتتے رہنا. حضرت، آپ نے بھی یہ کہا کہ
والدین اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ یہاں تک نوبت نہ آئے. والدین کیا اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ اولاد جو ہے ان کی فرما برداری بھی کرے اور ان کے کہے سننے میں بھی آئے؟ کہ اسلامی طور طریقے اپنائیں ماں باپ، تو بچے بھی اسلامی طور طریقے اپنائیں گے. ماں با پردہ ہوگی تو بچی بھی با پردہ ہوگی. باپ داڑھی والا، امامے والا، نماز پڑھنے والا، عاشق رسول، نعتیں پڑھنے والا ہوگا تو بیٹا بھی ایسے ہوگا. باپ سگریٹ پیے گا تو بیٹا ذرا اس سے اگلی کوالٹی والی پیے گا جو کہ حقیقتاً اس سے گھٹیا ہوگی. اور باپ اگر استغفر اللہ نشے کرے گا، گالیاں دے گا تو پھر بیٹا بھی یہ کرے گا. تو اولاد کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک کتاب ہے تربیت اولاد، مکتبۃ المدینہ کی، اس کو پڑھیں کہ ہمارے اسلاف کس طرح تربیت کرتے تھے. تربیت اولاد کے تعلق سے اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، بزرگوں کی سیرت کیا ہے، سیرت مصطفیٰ کیا ہے، اس کو پڑھیں. مدنی چینل فری میں تربیت کر رہا ہے بھائی، اپنے گھر پہ چلا لو. دعوت اسلامی کا جو کڈس لینڈ ہے، یہ بچوں کو اگر موبائل دینا ہی ہے تو ان کو وہ دکھا دیں. انشاءاللہ الکریم سعد و سعدیہ، غلام رسول اور کنیز فاطمہ یہ ہمارے بچوں کی تربیت کر دیں گے. یہ جو کریکٹر ہے نا، یہ تربیت کر دیں گے. میں ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ان کے گھر گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کڈس لینڈ ہے، بچوں کا مدنی چینل ہے، اس کو دیکھ کر ہمارے بچے نے آیت الکرسی یاد کر لی. اور دو اسلامک پوئمز، اور پھر بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے اسلامی طور طریقے اپناتے ہیں اور بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اس کے نتائج پورے معاشرے پر ظاہر ہیں. میں دیکھتا ہوں میرے چھوٹے چھوٹے پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، وہ جو مدنی چینل پر دعا ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی اس طرح کر دیتے ہیں. ہمارا پوتا کوئی ہوگا 1.5 سال کا، اور وہ یوں اس طرح کر دیتا ہے وہ بھی دیکھ کے. اور ہماری پوتی جو ہیں وہ بھی یوں کرتی ہیں دعا کر کے. جب امیر علیہ سنت اسکرین پر آتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ اللہ کا کرم ہے، مدنی چینل ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے موجود ہے بھائی. اور قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے ایمان بچائے گا، جہنم کی آگ سے اللہ کی فرما برداری بچائے گی، جہنم کی آگ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، محبت، الفت، عقیدت، اطاعت، اتباع، فرما برداری بچائے گی. اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے. تو بچوں کو اسلامی تعلیمات بتائیں، قرآن سکھائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت و محبت، اولاد رسول کی محبت، صحابہ، بزرگان دین. گھر کے اندر داتا صاحب کا عرس ہے، لو جی ختم شریف، 11ویں شریف، لو جی فلاں صحابی کا دن ہے، آج فلاں بزرگ کا دن ہے، آج کنڈوں کی نیاز ہے، شبرات کی نیاز ہے. گھر کے اندر اس طرح کا ماحول بھی بنائیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمارے بچوں کی دینی تربیت ہوگی. ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ پاک حقیقی طور پہ ہمیں عید سعید کی خوشیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.